الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وقال الله تعالى في مقام آخر لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات گرامی ذی وقار بزرگوں اور دوستوں پردے اندر تشریف فرما اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، کلمہ اسلام پڑھ لینے تو بعد سب تو اہم ترین
اور ضروری بات ہے کہ انسان کلمہ گو اس دے دل اندر ساری کائنات تو بڑھ کے رب دی محبت ہوئے اور مصطفیٰ دی محبت موجود ہوئے۔ اللہ اور اس دے رسول دی محبت تو بڑھ کے اس دے دل اندر کسی اور دی محبت نہ ہوئے۔ اور یاد رکھیے محبت دو طرح دی ہے، ایک محبت اعتقادی ہے اور ایک محبت فطری ہے۔ فطری محبت تو ہر کسی اندر موجود ہے، خواہ انسان ہے یا جانور ہے، جانور اندر بھی فطری محبت موجود ہے، اور انسان اندر بھی فطری محبت موجود ہے۔ وہ انسان مسلمان ہوئے، یہودی ہوئے، عیسائی ہوئے، ہندو ہوئے، بدھ مت ہوئے، کسی بھی مذہب اور مسلک نہ تعلق ہوئے، فطری محبت کیا ہے کہ باپ دے دل اندر اپنی اولاد دی محبت ہے اور اولاد دے دل اندر اپنے والدین دی محبت ہے، بہن بھائیاں دی آپس اندر محبت ہے، فطرت ہے، عادت ہے، خالہ اور پھوپھو دے نال محبت کرنا، خالہ اور پھوپھو دا بتیجے اور بھانجے نال محبت کرنا، یہ فطری محبت ہے جو جانور اندر بھی موجود ہے۔ بھینس اور گائیں بھی اپنی اولاد نہ محبت کر دی ہے، پیار کر دی، اس نو سجن اور دشمن دی پہچان تو بھی آگاہ کر دی۔ دوسری محبت ہے اعتقادی محبت، اور اعتقادی محبت دے سب تو بڑھ کے حقدار اللہ اور اس کے رسول دی ذات۔ ہر مومن مسلمان دا عقیدہ ہونا لازم اور ضروری ہے کہ مصطفیٰ دی ذات تو بڑھ کے رب دی مخلوق اندروں ساڑھے دل اندر کسی اور دی محبت نہ ہوئے۔ اور محبت رسول فرض ہے، محبت رسول ایمان ہے، اور ایمان دی بنیاد تے ہی تمام اعمال دا دار و مدار ہے۔ اگر ایمان کامل نہیں ہے تو پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر نیک اعمال فائدہ نہیں دیں۔ میرا اور میری جماعت دا تو عقیدہ ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نہ محبت کرنا فطرت اور عادت نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ دی ذات نہ محبت کرنا رب دی عبادت ہے، ایمان دی تکمیل ہے۔ حدیث سن لیجئے، میرے اور تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم، فرمایا تہاڈے اندر کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کس وقت تک؟ حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ، فرمایا جب تک اپنی اولاد اور اپنے والدین تو بڑھ کے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نہ محبت نہ کر لے۔ دوسری حدیث صحیح مسلم اندر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تواڈے اندر کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنے اہل و عیال اور اپنے مال و دولت نالوں بڑھ کے میری ذات نہ محبت نہ کر لیں۔ صرف ایتھے تک کی بس نہیں ہے، بلکہ انسان نو والدین، اولاد، عزیز و اقارب، تجارت، کاروبار،
ہر چیز تو بڑھ کے ہر انسان نو اپنی جان نہ زیادہ پیار ہے۔ بعض دفعہ جدو بندے دی جان تے بڑی ہوتی ہے بندہ نے سارے نقصان برداشت نے لیکن جانی نقصان برداشت نہیں ہے۔ اور ای حالت اور کفیت قیامت والے دن ہوئے گی جدو بندہ کہے گا میری بیوی جہنم اندر جاندی ہے چلی جائے، میری اولاد جاندی ہے چلی جائے، میرے والدین عزیز و اقارب جہنم اندر جاندنے چلے جان لیکن میری جان بچ جائے۔ تو اس کا مطلب ہے ہر انسان نو ہر مسلمان نو اپنی جان سب تو پیاری ہے، لیکن یاد رکھنا اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوئے گا جب تک اپنی جان تو بھی بڑھ کے پیار نہ کریے مصطفیٰ دی ذات۔ ایک طرف اپنی جان ہوئے اور دوسری طرف مصطفیٰ دی ذات ہوئے تو جس نے اپنی جان نو ترجیح دی وہ بھی مومن نہیں ہے۔ معروف حدیث ہے صحیح البخاری اندر، اشارہ کرنا مقصود ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی اور صلی اللہ علیہ وسلم بازار اندر چل دے جا رہے ہیں اور سیدنا عمر دے ہاتھ اندر مصطفیٰ دا ہاتھ ہے۔ محبوب نے فرمایا عمر تو آنو میرے نہ کتنی محبت ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین اولاد بیوی بچے عزیز و اقارب تو بڑھ کے میں نے تواڈی ذات نہ محبت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالی کیا تہانو اپنی جان تو بھی بڑھ کے میری ذات نہ محبت ہے؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان تو بڑھ کے محبت نہیں ہے۔ محبوب نے فرمایا عمر اگر تہانو اپنی جان تو بڑھ کے میرا محبت نہیں تو پھر تسی مومن نہیں ہو۔ ہن ذرا غور کیجئے اس حدیث نو سامنے رکھیے، میں اور تسی اپنے گربان اندر جھانکیے اور دوسری طرف سیدنا عمر فاروق دی عظمت اور سیرت اور شان اور مقام تے غور کیجئے۔ مراد رسول ہے سیدنا عمر۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم اعز الاسلام بی احب ہذین الرجلین الیک بی عمر بن الخطاب و عمر بن الحشام۔ جامع ترمذی اندر حدیث ہے، فرمایا اللہ دو شخص مکے اندر موجود نے، ایک عمر بن خطاب ہے اور دوسرا عمر بن حشام ہے۔ بے احب ہذین الرجلین الیک، اللہ انہاں دونوں اندروں جڑا تینوں پسند ہے اس دی وجہ تو اسلام عزت عطا کر دے۔ سیدنا عمر فاروق نے پھر اسلام قبول کیا، گویا سیدنا عمر فاروق میرے رب دی بھی پسند ہے۔ اتنا شان اور مقام کہ صحیح ابن حبان دی حدیث ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ، فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی نے عمر فاروق دی زبان تے اور عمر فاروق دے دل تے حق نو جاری کیا۔ کون؟ سیدنا عمر فاروق نے، جنہ دی رائے تے رب نے قرآن پاک دی آیات نازل کی ہے۔ اتنی شان اور مقام دے باوجود جدو سیدنا عمر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈی ذات نہ محبت ہے، اپنے والدین تو بڑھ کے بیوی بچیاں تو بڑھ کے اپنے اہل و عیال عزیز و اقارب تو بڑھ کے، لیکن محبوب اپنی جان تو بڑھ کے نہیں۔ محبوب نے فرمایا اے عمر پھر تسی مومن نہیں۔ سیدنا عمر فاروق نے جدو اتنے الفاظ سنے فوراً سیدنا عمر بول پڑے، فرمایا محبوب اگر بات ایمان دی ہے پھر عمر دے الفاظ سنیے، پھر عمر دے جواب تے غور کیجئے۔ سیدنا عمر فاروق نے کی فرمایا؟ فرمایا محبوب اگر بات ایمان دی ہے پھر عمر دا اعلان سن لیجئے، آج تو بعد اپنی جان تو بھی زیادہ محبت ہے تے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ نہ۔ محبوب نے فرمایا اے عمر تسی مومن ہو، ہن ایمان مکمل ہویا ہے۔ سنیے غور کیجئے، کلمہ پڑھنے والو، اہل حدیث اہل سنت کہلوانے والو، دعویٰ تواڈا بھی ہے دعویٰ میرا بھی ہے، ہر مسلمان دا دعویٰ ہے، ہر کلمہ گو دا دعویٰ ہے کہ سانو پیغمبر دی ذات نہ محبت ہے، اسی پیغمبر دی وفا اندر جینے ہاں، اسی پیغمبر دی ذات اور آپ دی غلامی اندر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے نعرہ ہر دوسرے فرد ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان، غلامی رسول میں موت بھی قبول، نہ ہوش کے مصطفیٰ تو زندگی فضول۔ نعرے لگانا آسان ہے، آئیے ذرا میں اور تسی اپنے آپ نو ایک میزان اندر رکھیے، تولیے، میں بھی اور تسی بھی اپنی محبت اور ایمان نو چیک کریے، کیا صرف کھوکھلا دعویٰ ہے یا حقیقت اندر اسی پیغمبر دی ذات نہ محبت
محبت کر رہے ہاں معیار میں تواڈے سامنے رکھاں گا ترازو لگے گا شریعت دی روشنی اندر اس ترازو اندر میں بھی اور تساں بھی اسی اپنی محبت رسول اور ایمان نو چیک کرنا ہے کہ اسی کس درجے تے کھڑے ہاں اگر عمر فاروق اپنی جان تو بڑھ کے محبت نہ کرن انہاں دا ایمان مکمل نہ ہوئے میں اور تسی جان تو کیا ساری دنیا دوں جناب علی ترجیح دے کے پیغمبر دی ذات نو پیچھے چھوڑ کے بیٹھے ہیں اور میرا اور تواڈا دعویٰ ہے کہ اسی مومن مسلمان اور جنت دے وارث ہاں دعویٰ تو ہے دلیل کیا ہے دعویٰ تو ہے کردار کیا ہے دعویٰ تو ہے پلے عمل کیا ہے میزان ترازو شریعت نے بیان فرمایا سنیے قرآن پاک سورہ توبہ آیت نمبر 24 فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ فرمایا کل کہہ دیجئے فرما دیجئے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کان آباؤکم فرمایا اگر تواڈے دل اندر تواڈے باپ دی محبت زیادہ ہے وابناؤکم تواڈی اولاد دی محبت زیادہ بیٹیاں دی محبت زیادہ ہوئے واخوانکم اگر تواڈے دل دے اندر تواڈے بھائیاں دی محبت زیادہ ہوئے وازواجکم اگر تواڈے دل دے اندر تواڈی بیویاں دی محبت زیادہ ہوئے وازواجکم وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا فرمایا اگر تہاڈے دل دے اندر مال و دولت دی محبت زیادہ ہوئے وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اگر تہاڈے دل دے اندر تہاڈے کاروبار تے فیکٹری تے دکان تے کارخانے دی محبت زیادہ ہوئے وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اگر تہاڈے دل دے اندر مکان تے کوٹھی تے بنگلے دی تے ڈیرے دی محبت زیادہ ہوئے پھر سنیے اعلان فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فرمایا اگر تواڈے دل اندر ان 8 چیزاں دی محبت اللہ اور اس دے رسول دے نالوں زیادہ موجود ہے اور جہاد فی سبیل اللہ دے نالوں زیادہ ان 8 چیزاں دروں کسے ایک دی محبت موجود ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ فرمایا پھر تسی اللہ دے عذاب دا انتظار کرو اللہ دی پکڑ دا انتظار کرو آج رب دی پکڑ آئے یا کل آئے رب دی پکڑ آ کرے گی وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اللہ فاسق قوم نو ہدایت نہیں دیندہ کیا معنی ہے جس تے دل اندر اللہ اس تے رسول دی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ نالو بڑھ کر کے اپنے والدین دی اپنی اولاد دی اپنے بہن بھائیاں دی اپنی بیوی دی یا اپنے مال و دولت دی یا تجارت اور کاروبار دی یا کوٹھی بنگلہ اور مکان دی محبت زیادہ ہے وہ بندہ مومن نہیں بلکہ وہ بندہ فاسق ہے ایمان دا دعویٰ تو سارے اندہ ہی ہے قرآن اندہ جدے دل اندر اللہ رسول تے جہاد فی سبیل اللہ تو بڑھ کے اینا 8 چیزاں جو کسے دی محبت ہے وہ بندہ فاسق ہے اسی آنے نہیں اسی مومنہ امام زمخشری رحمہ اللہ نے تفسیر کشاف اندر اس آیت دے تحت لکھا امام زمخشری رحمہ اللہ فرماندے نے اس آیت تو زیادہ ثقیل آیت میرے نزدیک قرآن پاک اندر کوئی نہیں واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور پہلے عذاب دی خبر ہے فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ فرمایا جے ان 8 شامہ جو کسے ہک نال زیادہ محبت کرو گے اللہ و رسول تو ود کے یا جہاد فی سبیل اللہ تو بڑھ کے پھر فرمایا میں رب دے عذاب دا انتظار کرو عذاب دیاں بے شمار صورتاں نے اسی بھگتن نہیں ڈے پکڑ ہے نا
کئی بیماریاں دی صورت اندر لا علاج بیماریاں، یہ بھی رب دی پکڑ دی ایک صورت ہے. کئی مہنگائی دی صورت اندر، کئی برے حکمران مسلط ہوئے اسی صورت اندر. دعویٰ تو ہے لیکن محبت کا معیار نہیں ہے، پاس کردار نہیں ہے، عمل نہیں ہے. کیسا کردار اور عمل ہوئے جس طرح رب نے صحابہ اکرام دے بارے اعلان کیتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم. فرمایا محبوبہ نہیں پاؤ گے تسی انہاں لوگاں نو جنہاں نے یوم آخرت تے ایمان رکھیا اللہ تے ایمان لے آندا ہے تے یوم آخرت تے ایمان لے آندا ہے. محبوبہ تسی انہاں لوگاں نو نہیں پاؤ گے، وہ نہیں دوستی کرن گے، نہیں پیار کرن گے انہاں لوگاں نال جڑے اللہ دے رسول دے دشمن نے، بھویں انہاں دے والدین ہون، بھویں اولاد ہوئے تے بھویں انہاں دے بہن بھائی ہون تے بھویں انہاں دے رشتہ دار قبیلہ برادری ہوئے. اللہ اور اس دے رسول تو بڑھ کے کسی نہ محبت کردے ہی نہیں. یہ وصف ہے صحابہ اکرام دا. تا رب نے فرمایا اولئک حزب اللہ، تا فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ادو رب راضی ہوندہ ہے جدو انسان دے دل اندر اپنے والدین، اولاد، عزیز و اقارب، رشتہ دار، برادری، قبیلے تو ود کے اللہ اور رسول دی محبت موجود ہوئے تا رب دی رضا نصیب ہوندی. کیوں پھر صحابہ اکرام نے محبت مصطفیٰ دا معیار پیش کیا اور کردار پیش کیا. سنیے فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. فرمایا ان کان آباؤکم، اگر تہاڈے دل دے اندر تہاڈے والدین دی محبت زیادہ ہوئے. سنو صحابہ اکرام نے کیویں کردار پیش کیتا ہوئے، سننا توجہ کرنا. میرے تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان بدر اندر نے مصطفیٰ علیہ السلام دے نال مل کے قتال واسطے، جہاد واسطے آ گئے نے. سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے باب جراح کافران دی طرفوں لڑن واسطے آ گیا ہوئے. ابو عبیدہ بیٹا ہے تے جراح باپ ہے. باپ جڑا کافران والوں آیا تے ابو عبیدہ بیٹا مصطفیٰ دی طرفوں، مسلمانہ دی طرفوں میں جہاد واسطے، قتال واسطے. بدر دا میدان سچ کیا وے صفا بن چکیاں نے. جدوں لڑائی شروع ہوئی ہے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ دے سامنے انہاں دا سکا باپ جراح آ گیا ہوئے. باپ سمجھ کے چھوڑیا نہیں بلکہ پیغمبر دا دشمن سمجھ کے باپ دی گردن تن تو جدا کر دیتی ہے. قل ان کان آباؤکم، محبت باپ نہ نہیں، محبت مصطفیٰ نہ کیتی ہے. احب الیکم من اللہ ورسولہ و جہاد فی سبیلہ، محبت باپ نہ نہیں، محبت اللہ اور رسول نہ تے جہاد فی سبیل اللہ نہ. اس طرح سمجھنا ہے تے دوسری روایت تے توجہ فرمانا. جامع ترمذی دے اندر، تفسیر ابن کثیر دے اندر میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق تو واپس آ رہے ہیں. اس اندر نبی علیہ السلام نے ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا ہوئے تے انصاری تے مہاجری نبی پاک دے نال نے پانی ایک کنویں تو بھرن تے یا جانور نو پلان تے. انصاری تے مہاجر دا آپس اندر اختلاف ہو گیا ہوئے، دونوں آپس اندر جھگڑ پڑے نے، معاملہ طوالت اختیار کر گیا ہوئے، دونوں دیاں آوازاں بلند ہو گئیاں نے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع ملی ہے، محبوب علیہ السلام نے دونوں دا معاملہ ختم کیتا ہوئے، سلو کروا دیتی ہے. ایسے قافلے دے اندر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی منافق موجود ہے. ایک کہنے لگا اے عزت تو خالی نبی تے دے ساتھی، اے آئے سن مکیوں ہجرت کر کے مدینے انہوں رہن دی جگہ اساں دیتی ہے. آج سانو اکھاں کٹ دینے، آج مہاجر ساڑے انصاری نہ لڑ رہا ہوئے، انہاں دی کی حیثیت ہے ساڑے نہ جھگڑا کرن، اسی جا کے مدینے اندروں انہوں نکال دیاں گے. جدو اے بات عبداللہ بن ابی منافق نے اپنے حواری اندر بیٹھ کے کیتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی ہے، عمر چھوٹی ہے، بچپن دی عمر ہے، یہ ساری گفتگو سنی ہے. آ کے
پیغمبر علیہ السلام نو دسیا وے محبوب جی تواڈے بارے عبداللہ بن ابی منافق نے اے الفاظ کہے نے تواڈی توہین کیتی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاؤ عبداللہ بن ابی منافق نو بلایا گیا وے فرمایا تیرے بارے خبر ملی ہے تو میرے بارے بات کہی ہے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تے بات کہی کوئی نہیں یہ بچہ جھوٹ بول رہا وے بچہ اقرار کر رہا عبداللہ بن ابی منافق انکار کر رہا وے قریب سی اس بچے نو جھٹلا دیتا جاندا آسمان تو جبریل آگے بچہ پریشان ہے کہ میں پیغمبر دی محبت اندر غیرت اندر آکے اس دی بدتمیزی نو برداشت نہیں کیتا مصطفیٰ نو دسیا وے تے ہن مینوں جھٹلا دیتا جائے گا بھری مجلس اندر آسمان تو جبریل آئے فرمایا یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ فرمایا محبوب جی رب فرما رہا ہوئے اس عبداللہ بن ابی منافق نے تو ہاڑی توہین کیتی ہے اس نے الفاظ کہنے عزت تو خالی نبی تینا دے ساتھیاں اسی مدینیوں نکال دے آنگے جبکہ محبوبہ عزت رب واسطے عزت رسول اللہ واسطے عزت مومنہ واسطے ہوئے جدو آسمان تو رب نے وحی دے ذریعے عبداللہ بن ابی منافق دی اس منافق تنو تے گستاخی نو وعدے کر چھوڑے آوے اے صحابی رسول اے بچہ بھی موجود ہے اے دی گواہی پہ گئی ہے اور نبی علیہ السلام دے صحابہ اکرام سارے جذبات اندر نے قریب سی کے دے بارے کوئی فیصلہ کیتا جب محبوب علیہ السلام خاموش ہو گئے نے فرمایا میں اس نو قتل تے کروا دیا لیکن کلمہ پڑھ داوے لوگ کافر کی کہنگے محمد مصطفیٰ تے اپنے قریبی ساتھیوں نو قتل کروا رہا ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے کول عبداللہ بن ابی منافق دا بیٹا اس دا نام بھی عبداللہ ہوئے وہ پیغمبر دا صحابی ہے آپ دا غلام ہے مخلص انسان ہے نبی پاک دے پاس آیا فرمایا محبوب جی میں نو پتا چلیا میرے باپ عبداللہ نے توڑی توہین و گستاخی کیتی ہے محبوبہ اگر تسی میرے باپ دے قتل دا فیصلہ کر چکے ہو تے محبوب جی میرا سارا قبیلہ خضرت جاندہ ہوئے میرے تو بڑھ کے باپ دی خدمت کرنے والا کوئی نہیں میں اپنے باپ نہ بڑا پیار کرنا میں اپنے باپ عبداللہ بن ابی منافق نہ بڑی محبت کرنا پورے قبیلے اندر میری مثال دیتی جاندی ہے کسے باپ دی خدمت کرنی انج کرو جو میں عبداللہ بن ابی منافق دا بیٹا عبداللہ خدمت کر داوے لیکن محبوب جی ایک طرف باپ دی محبت ہے دوسری طرف تو ہڈی ذات ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسی میرے ابے دے قتل دا فیصلہ کر لیا وے تے کسے اور صحابی نو حکم نہ دینا اس نو قتل کرنے دا میں نو حکم کرو میں اپنے باپ عبداللہ بن ابی منافق دا سار اتار کے توڑے قدم اندر رکھ دیاں گا باپ پیارا نہیں محمد مصطفیٰ دی ذات پیاری ہے ایتھے ہی بس نہیں نبی پاک نے فرمایا نہیں عبداللہ اپنے بابے نو کچھ نہ کہنا نہ قتل کرنا نبی علیہ السلام تے صحابہ اکرام جدو اس مقام توڑ کے مدینہ پاک دی طرف چلے نے لشکر قافلہ چل پیا ہوئے مدینہ پاک اندر لوگ داخلوں دے جا رہے ہیں تے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن ابی منافق دا بیٹا اس نے تلوار نیام چو باہر نکال رہی ہے تے مدینہ پاک تو باہر راستے دے کھڑا ہو گیا ہوئے سارے لوگ آ رہے ہیں داخلوں دے جا رہے ہیں جدو عبداللہ بن ابی منافق آیا بیٹے نے تلوار دی نوک تے باپ نو روک لیا جامع ترمذی پڑھئے تلوار دی نوک اپنے باپ عبداللہ بن ابی منافق دی گردن تے رکھی اور نال کہنے لگا لا تدخل المدینہ حتی تقرہ اے ابا سن لے اس وقت تک مدینے اندر داخل نہیں ہون دیاں گا جب تک تو یہ بات نہ کہے اعلان نہ کرے یہ الفاظ نہ کہے کہ میں اور میرے ساتھی ذلیل محمد مصطفیٰ تے وہ صحابہ عزت والے نہیں جانے دیاں گا مدینہ پاک اندر ادھر نبی علیہ السلام آگے عبداللہ بن ابی منافق کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میں نو ڈکی کھلوتا ہے روکی کھلوتا ہے اے نو کو میں نو جان دے فرمایا یا رسول اللہ اے اپنے باپ نو میں اس وقت تک نہیں جان دیاں گا جدو تک نہ کہ میں ذلیل ہاں میرے ساتھی ذلیل نے عزت والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دے ساتھی آپ دے صحابہ نے محبت حق ادا کیا ایک طرف باپ دی ذات ہے دوسری طرف مصطفیٰ دی ذات ہے باپ نو ترجیح نہیں دی مصطفیٰ دی محبت اندر آگے بڑھ کے باپ نو قتل کرنے واسطے بھی تیار نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ
اسی آڑ بنایا باپ نو، نماز نہیں پڑھ دے جی ابے نال مصروف ہی اسی، کئی داڑھی نہیں رکھ دے جی ابا آندا نہیں نہیں داڑھی نہیں تینوں یہ چنگی لگتی تیری عمر نہیں داڑھی رکھن دی، کلمہ ابے دا پڑھ لینا سی، کلمہ مصطفیٰ دا پڑھیا ہے تے بات ابے دی مننا ہے، ہجے آنا میں پیغمبر دا عاشق تے آپ دا غلام ہاں۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، فرمایا اگر تواڈے دل اندر تواڈے باپ دی تواڈے والدین دی محبت ہے اللہ اور اس تے رسول دے نالوں بڑھ کے پھر تسی مومن، پھر رب دے عذاب دا انتظار کرو بس۔ اس طرح سمجھنا ہے سیدنا سعد رضی اللہ عنہ پڑھئے صحیح مسلم، سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ نے جدو کلمہ پڑھیا نبی علیہ السلام دے صحابی بنے غلام بنے نے، سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ دی ماں نو پتا چلیا میرے بیٹے سعد نے کلمہ پڑھ رہا ہوئے، سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ جدو گھر اندر پہنچے نے ماں بڑے غصے اندر کہن لگی ہے سعد میں نو پتا چلیا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ چکیا ہوئے، اے سعد چھوڑ دے کلمہ رسول اللہ دا، نہ پڑھ کلمہ اس نبی دا، چھوڑ کلمہ۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ اپنی ماں نہ انتہا درجے دی محبت کرنے والے، ماں نو سمجھا رہے ہیں، ماں نو قائل کر رہے ہیں، لیکن ماں مندی نہیں پئی۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ بار بار سمجھا رہے ہیں، جدو ماں نہیں سمجھی بلکہ ماں اٹھیے اٹھ کر کے تیل لے آوے، سر تو دوپٹہ بھی اتار دیتا ہوئے، اپنے سار اندر تیل ڈالے آتے دھوپ اندر بیٹھ گئی ہے، جنہاں نو اللہ نے حج عمرے دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دیکھ کے آئے ہو عرب دی زمین تے کتنی گرمی پیندی ہے، جناب علی دوپہر دا وقت شدت دی دھوپ ہے، سعد رضی اللہ تعالیٰ دی ماں جڑی ہے بیٹھ گئی سین دے اندر، نال قسم اٹھا کے کہنے لگی اللہ دی قسم ہے میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاواں گی کچھ نہیں پیواں گی جب تک تو نبی دا کلمہ نہ چھوڑ دے ہوئے، میں بھوکی پیاسی مر جاواں گی، لوگ تینوں تانے دین گے، سعد دی وجہ تو سعد دی ماں مر گئی ہے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا سمجھایا، جدو ماں نہ سمجھی سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا، فرمایا ماں تو آنی ہے میں مر جاواں گی بھوکی پیاسی، نہیں تے کلمہ چھوڑ دے رسول اللہ دا۔ فرمایا ماں سن لے تو تے ایک ماں میں کمال جملہ کیا سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ نے تاریخی الفاظ ارشاد فرما گئے، تبھی رتبے پا گئے، تبھی مقام پا گئے، تبھی شان پا گئے، تبھی رسول اللہ فرما گئے وَسَعْدُ فِي الْجَنَّةِ، میرا سعد جنت اندر جائے گا۔ عشرہ مبشرہ صحابہ اندر نام سیدنا سعد دا۔ فرمایا اے ماں سن لے تو تے ایک ماں میں تیرے جیسیاں 100 ماں تے 100 جانا ہون ماں دیاں، میں محمد مصطفیٰ دے قدمتوں قربان کر دیاں، لیکن کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ کدے پڑھئے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پڑھنا سننا غور کرنا، صحیح البخاری اندر روایت موجود ہے، 5979 نمبر روایت ہے، سیدہ اسماء بنت ابی بکر سیدہ عائشہ صدیقہ دی بہن ہے، باپ دی طرفوں سکی بہن ہے تے ماں دی طرفوں الاتی بہن ہے۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک اندر نے انہاں دی والدہ مکے اندر سے اسلام قبول نہیں سی کیا، ملنے واسطے مکے تو اس دور اندر پیدل چلی، مدینہ تو رسول اندر پہنچی اپنی بیٹی اسماء نو ملنے واسطے۔ جدو پہنچی نا مدینہ پاک اندر بیٹی دا گھر تلاش کیا، دروازے تے دستک دی، سیدہ اسماء باہر تشریف لے آئیں، دیکھیا کون؟ میری والدہ ہے۔ ماں کیویں آئی ہے؟ فرمایا بیٹا تینوں ملنے واسطے۔ فرمایا تھے دروازے تے رک جا، ٹھہر جا، پہلے میں اپنے محبوب نو پوچھا ہوں، محبوبہ میں مومنہ میں مسلمان، میری ماں کافر ہے، جے تساں اجازت دیو گے تے ماں نہ ملاقات کرے گی ورنہ دروازے تو واپس ٹور دیں گے۔ آئیے محبوب دے پاس، فرمایا محبوب جی میری ماں آئیے مکیوں چل کے ملنے واسطے، دروازے تے کھڑی کر رہی ہیں، جے اجازت دیو تے گھر اندر داخل کران گی، ملاقات کران گی، سلام دعا کران گی، جے اجازت نہیں تے محبوبہ میں اپنی ماں نو بلانا تک بھی نہیں۔ ایمان اس نو آندے نے معیار محبت اے ہے، ایتے منڈے داڑیاں مناندے نے، امی نے آکھیا جی امی آدھی تو اجے پتر جوان منڈا کھونڈا ہے تینوں داڑی چنگی کو نہیں لگ دی، کوئی کٹائی پھردا ہے، کوئی مڑائی پھردا ہے، کوئی آندہ جی میں خط کرانا، اور اللہ دے بندوں خط لکھی دا ہے، خط کرائی دا کوئی نہیں۔
میں کہا داڑھی کیوں نہیں رکھی؟ امی آدھی ایڈی ایڈی تیری داڑھی سی تو ہے تینوں سونی لگدی ہے وڈی وڈی داڑھی تینوں نہیں سونی لگدی تو مڑا چھڑ پتر۔ اکثر نوجوان پڑھے لکھے جانتے ہیں حق کیا ہے، ہدایت کیا ہے، سنت نماز کا طریقہ کیا ہے، نہیں پڑھ دے بھئی کیوں نہیں؟ جی ابا انج جاندا ہے، امی انج جاندی ہے، امی آندی نہیں پتر آپا انج نہیں پڑھنی، آپا انج ہی پڑھنی ہے۔ جڑا ماں پیچھے لگ کے جڑا باپ دے کہنتے دین چھوڑ دے سنت دی مخالفت کرے او دعویٰ کرے میں عاشق رسول ہوں، بھئی تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو۔ اپنے دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے والدین سے بڑھ کے مصطفیٰ کی اطاعت میں آنا پڑے گا، اتباع میں آنا پڑے گا، فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ کی صورت میں آنا پڑے گا۔ فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ اگر تواڈے دل اندر تواڈی اولاد دی محبت زیادہ ہوئے۔ ہن تے ماشاءاللہ اسی محبت ہی نہیں کلی کر دے، اسی آنے بس اس تو بعد کے دشائی کوئی نہیں۔ ویکھو مولوی جی پتر کوئی روز روز لب دے ایک دے پتر ہے جو انہیں آخ دیتا تو میں کر لیا تے حرج کی ہے۔ میں کہا واقعی کوئی حرج نہیں، بس اتنا کہ حرج ہے تو ایمان تو حد دو بیٹھا ہے اور حرج کچھ نہیں ہویا۔ کدھر جا رہے ہو؟ میں عابد مارکیٹ چلنا۔ خیر ہے وہ جی ذرا ایل سی ڈی لے آنی کہا دی لوڑ پہ گئی۔ وہ جی بچے نے پھر اپنے چاچے آل تے گوانڈی آل ڈرامہ ویکھن جاندے کہ بھی ہمیں کیڑی لوڑ ہے، جاندے نے پھر بلانے پہندے نے۔ تو میں آج کوشش کی تھی آپ ہی جانا تے ایل سی ڈی لے آکے لانا تو بعد کیبل دا کنیکشن کرانا، کیڑی لوڑ ہے کنجر ویکھن جان دی، گوانڈیاں گھاری کنجر لے آنے سارے جی بہ کے ویکھ لین گے، میں بھی ویکھ لاں گا تواڈی بھابی بھی ویکھ لے گی۔ گناہ استے اولاد نو آڑ بنان دے اللہ دے بندو۔ کدھر مسئلے پوچھتے ہیں جی کس طرح تے شاہ لینی جائز ہے؟ میں کہا مجبوری کیڑی ایڈی ہے جو موبائل لینا سی۔ میں کہا ایڈی لوڑ کیڑی ہے جی بچی کالج یونیورسٹی جاندی ہے تو ذرا انہوں دینا اور جی بچے نو موبائل لے کے دینا۔ ہوں تے ایل سی ڈی تو بھی اگے کام آ گیا، ہر کسی دی جیب اندر موجود ہے، پتر دے بھی تے دھی دے بھی۔ وہ موبائل ضرورت دے تحت نوجوان اولاد نو دی دیئے، میں انکاری نہیں ہے، ضرورت ہو سکتی ہے، میں مننا تسلیم کرنا، لیکن پھر اس موبائل تے پیرا کون دے گا؟ جیب اندر موبائل موجود ہے، سارے وچ کنجر موجود نے، جدو دل کرے نیٹ دا دور ہے فوراں نکالو تو جیڑا مرضی فلم ویکھو، ڈرامہ ویکھو، جو مرضی گناہ دی ساری سٹوریاں ویکھو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور تو اولاد دی محبت اندر آکے موبائل تے دیا شریک کے اندر پتہ لگے میرے پتر کو آئی فون ہے، بھئی دے آئی فون، انکاری نہیں ہے، لیکن اس آئی فون تے جڑا گند چل رہا ہے تیری اولاد دی جوانی تباہ کر رہا ہے، اس نو کون روکے گا؟ اولاد دی وجہ تو گناہ دی دلدل اندر اولاد نو آڑ بنا کے گناہ کر رہے ہیں۔ دیکھو جی پتر ہون سی جوان ہے تے ہون پھر کاری جی کی کریے؟ انہوں آکھی دا بتھیرا لیکن ہون جوان ہو گیا، برابر دا ہو گیا، ہون انہوں مارتے سکتے نہیں۔ یہ جان بوجھ کے بغیرت ہو گیا تو میرا کی قصور ہے؟ میں کہہ دی بغیرت والی تربیت کی تھی کس ہے جی میں کی تھی، میں تیرا قصور ہے کیوں نہیں؟ کہیں اسی اولاد دے کہنتے، بیٹے دے کہنتے، بیٹی دے کہنتے، شادی اور بیاہ دے موقع تے ساڑھا پتہ لگتا اسی کنے حدیث ہیں، کنے اہل سنت ہیں، کنے اسی سلفی ہیں، کنے اسی حاجی ہیں، کنے اسی نمازی ہیں۔ بڑے بڑے حاجی اور بڑے بڑے پہلی صف کے نمازی بیٹے کی شادی پہ پتہ چلتا ہے اس حاجی کی حج کہاں کھڑی ہے اور نماز کہاں کھڑی ہے، ایمان کہاں کھڑا ہے۔ ساری رات مہندی دا فنکشن، بچیاں بے پردہ ہو گئیاں، ہندوانہ رسم دے پیچھے وہ سارا ہندو لباس و پیلا جوڑا پہن کے ہتھاں دے مہندی لگا کے پورے بازار چ ڈانس اور جناب علی کنجر بلائے گئے اور ناچ گانے دا پروگرام ڈھول ڈمکا ساری رات جاری رہا۔ جناب علی صبح پوچھا حاجی صاحب اے رات تواڈے بچے دی مہندی سی؟ جی میرے دی سی۔ حاجی صاحب کو خیال کرنا سی تو جی میں تو بڑا سمجھایا بارو کتوں سمجھ دینے منڈے آج کل دے تو انہوں پتا کتوں مان دینے وہ سارا کنجر خانہ جی انہوں ہی کیتا ہے، میں تو کوئی نہیں سا۔ میں کہا تُسی کتے سو؟ اے انہوں ہی بلائے سا۔ میں کہا تُسی کتے سو؟ اے جی اللہ دی رحمت رحمت میں بھی اسٹیج تے بیٹھا سا، میں تیری تے حج پوری ہو گئی۔
گناہ خود کر دے ہو اور خود اولاد نو اس راستے تے ڈال دے ہو، پھر اولاد دی آڑ اندر آگے بڑھ دے ہو، کدے باپ دے کندھے تے رکھ کے جوانوں گناہ کر دے ہو، کدے اے بزرگ تواڈے کندھے تے رکھ کے گناہ دی جناب علی جڑی مشین چلاندے نے اور پھر سہارا ایک دوسرے نو لینے، بربادی ہے۔ اسلام کیا ہے؟ محبت مصطفیٰ کیا ہے؟ سنیے امام ابو بکر جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تاریخ خلفاء اندر روایت لے کے آئے، صفحہ نمبر 94 تے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا ابو بکر، ایج نہیں ٹھانڈ پہ، سیدنا ابو بکر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فضل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر اندر شرکت کی تھی ہے۔ جدو غزوہ بدر اندر سیدنا ابو بکر نے شرکت کی تھی، اس وقت انہا دا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر جے مسلمان نہیں۔ غزوہ بدر تو بعد انہا دے بیٹے نے اسلام قبول کیتا ہوئے، ایک دن دونوں باپ بیٹا آپس اندر بیٹھے گفتگو شروع ہو گئی، کہ سیدنا ابو بکر دا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر کہنے لگا، اے ابا جی بدر دے مار کے اندر، بدر دی جنگ اندر میں جدو لڑ رہا سا، لڑ دیا اچانک میں کی ویکھیا تسی میری تلوار دے سامنے آئے سو، لیکن میں باپ سمجھ کے چھوڑ دیتا کہ میرے باپ نے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کمال الفاظ کہنے، فرمایا بیٹے عبد الرحمن سن لے، میں تے بدر دے مار کے اندر تیری تلوار دے سامنے آیا تے تو باپ سمجھ کے چھوڑ دیتا وے، اگر ایک مرتبہ بھی ابو بکر دے نشانے تے آ جاندہ میں کدے بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑ دا، بلکہ مصطفیٰ دا دشمن سمجھ کے تیرا سر تن تو جدا کر دیندہ۔ ساڑی تے محبت دا اعلان ہے، کل انکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربسوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ سننا توجہ فرمانا، کدے اسی جناب علی غور کریے، جڑا باپ تے ماں دے کہن تے گناہ دی دلدل اندر ہے، سنت دی مخالفت اندر وہ غور کرے، او نعرہ نہ لگاوے میں پیغمبر نہ محبت کرنا ہوا، محب دا کردار نہیں جے ہوندہ، جڑا اولاد دی وجہ تو بزرگ گناہ کر رہا ہوئے، جڑا اولاد دے کہن تے جناب علی ڈرامے تے فلمہ دے انتظام گھر اندر کر رہا ہوئے، کتے مہندی تے کتے برات تے ڈھول تے کتے جناب علی بینڈ باجے دا بندوبست کر رہا ہوئے، او مت نعرہ لگائے میں پیغمبر نہ محبت کرنے والا، کردار نہ محبت پیش کی دی ہے۔ اگر محبت کرتے ہو پھر کردار اپنائیے، ایک طرف بیٹا ایک طرف بیٹی آ جائے، بیٹے تے بیٹی نے محبت نہ پیار نہ دین دا پیغام سمجھائیے، بیٹا ساریاں ناراضگیاں توڑیاں قبول نے لیکن اللہ رسول رسول دی مخالفت قبول نہیں۔ سننا توجہ فرمانا، کل انکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، فرمایا اگر تواڈے دل اندر تواڈے بھائیاں دی محبت زیادہ ہے، اللہ اور رسول تو بڑھ کے تے پھر رب دے عذاب دا پکڑ دا انتظار کرو۔ وَإِخْوَانُكُمْ، سنیے صحابہ اکرام نے کیسا کردار پیش کیا۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ شہزادیاں دی زندگی گزارنے والے مصعب بن عمیر اونے جڑ ایک ایک دن اندر دو دو تین تین مرتبہ لباس تبدیل کیتا کرتا، عرب دا شہزادہ ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جدو اسلام قبول کیتا ہے، اگر مصعب بن عمیر دی سیرت پڑھ جائیے اللہ دی قسم ساری دنیا ٹھکرا دیتی ہے رب و رسول دی محبت اندر۔ جسم تو شہانہ لباس اتروا لیا گیا، پھٹیا پرانا ٹاٹ اپنے سطر تے لپیٹ کے مصطفیٰ دے پاس آئے، بدر دے مار کے اندر پہنچے۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام دے نال مسلمان دی طرفوں بدر دے مار کے اندر پہنچے نے، تے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ دے دو بھائی، ایک دا نام ہے عبید بن عمیر تے دوسرے دا نام ہے ابو عزیز بن عمیر، یہ دونوں آئے نے کافرہ والو لڑن، مارکہ شروع ہوا۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ لڑائی کر دیاں سامنے انہ دا سکا بھائی عبید آیا،
سیدنا مصعب نے بھائی سمجھ کے چھوڑیا نہیں، تلوار مار کے سر اتار کے بھائی دا سڑ دیتا وے، رسول اللہ دا دشمن ہے، پیغمبر علیہ السلام نہ محبت دا اظہار کیتا سکے، بھائی دی جان لئی مصطفیٰ واسطے۔ آگے توجہ کرنا، سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو بدر دی جنگ ختم ہوئی ہے، قیدی پکڑے گے، 70 کافر مارے گے، 70 قیدی بنا لینے، انہاں قیدیاں نو بنیا جا رہا ہوئے، تے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ دے بھائی ابو عزیز نو پکڑیا کنساری صحابی نے، ابو عزیز نو بن رہا ہوئے، تے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ دی نظر پئی ہے کہ میرے بھائی ابو عزیز نو انصاری صحابی بنن رہا ہوئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے آواز دیتی ہے، میرے انصاری بھائی اے دیاں باواں ذرا کس کے بننی، اے دی ماں کو بڑا پیسہ ہوئے، بڑی امیر اے دی ماں، انہوں چھڑان واسطے فدی اندر دولت پیسہ زیادہ دے گی۔ جدو مصعب بن عمیر دے بھائی ابو عزیز نے آواز سنی، اے تے میرا بھائی مصعب ہے، کہنے لگا مصعب تو کیسی بات کر رہا میں تے تیرا سکا بھائی ہاں، اسی دو میں ماں جمعے ہاں، اسا ساڑا رحم دا رشتہ خون دا رشتہ ہوئے۔ مصعب بن عمیر نے فرمایا ابو عزیز زبان بند کر، تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں، تو میرا بھائی نہیں، میرا بھائی اوے جڑا انصاری تینو بنن دیا ہوئے۔ المسلم اخو المسلم، اسلام دا رشتہ ہے، دین دا رشتہ ہے، توحید دا رشتہ ہوئے، پیغمبر دے کلمے دا رشتہ ہوئے۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے کمال درجے دی محبت دا اظہار کیتا ہوئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ دی اس کمال درجے دی محبت نو پڑھنا تے موجم الکبیر تبرانی پڑھ جائیے۔ سیدنا مصعب بن عمیر دے بارے امام تبرانی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت نو اپنی کتاب اندر درج کیتا ہوئے، اس روایت نو سنیے تے غور کیجئے، پڑھیے تے غور کیجئے۔ اللہ دے بندو، میں اور تسی کس مقام تے کھڑے ہیں؟ مصعب بن عمیر نے ایک بھائی نو قتل کر دیتا ہوئے، دوسرے نو بنیا جا رہا، چھڑان دا نہیں آکھیا، بلکہ فرمایا اس نو کس کے بن دیو، اے میرا بھائی نہیں، میرا بھائی اوے جڑا اسلام دے رشتے نہ میرا بھائی بنیا ہوئے۔ اسی بھائیاں پیچھے لگ کے اسی اللہ اور اس دے رسول دی محبت دا نعرہ جھوٹا لگانے ہیں، جدو بھائی دے کہنتے اسی دین دی مخالفت کرنے ہیں، کتے اسی جناب علی مجبوریاں پیش کرنے ہیں۔ حضرت جی تو اڑی گل بھی ٹھیک ہے، لیکن پھر کی کریے، میرا بھائی ہے، میری بہن ہے۔ حضرت جی گل تے تو اڑی ٹھیک ہے، لیکن میرا بھائی جو آ گیا ہے کہنا رشتہ میں نو دے دے۔ حضرت جی ہے تے میرا بتیجہ، میں نو پتا عقیدہ ٹھیک کوئی نہیں، نمازی بھی کوئی نہیں، لیکن ان بچی دا رشتہ کرن دے، بچی بے شک ساڑی پڑھی لکھی ہے، نیک ہے، دیندار ہے، عقیدہ تو ہی سمجھ دی ہے، نمازی ہے، لیکن ان پھر بھائی جو ہویا او جی پھر ان بہن آج ہو گئی ہے رشتہ لین، ہون حضرت جی کیڑا انکار ہے، کوئی نہیں مسلک چھے اتھے کیڑا پا کے کھانا ہے، حضرت جی اتھے کلمے چھے کیڑا پا کے کھانا ہے، کوئی نہیں نماز پڑھ دا تھے، پھر کیڑی گال ہے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں کہا تیری بچی نے اتھے حاکم بن کے جانا ہے کہ محکوم؟ کہندہ جی محکوم۔ تو میں کہا پھر تیرے کو کی دلیل ہے کہ آہستہ آہستہ او ٹھیک ہو جائے گا، جے آہستہ آہستہ تیری بچی نے اس نے بے نمازی بنا دیتا، پھر 10 قیامت دا دن ہوئے گا، تیرا گریبان ہوئے گا، تیری بچی دا ہاتھ ہوئے گا۔ اے ظالم باپ، تو میں نو نمازی نو، تو میں نو پڑھی لکھی عقیدہ توحید نو سمجھنے والی نو ایک بے نماز مشرک دے متھے مار آیا سے۔ کہیں ساڑی بچیاں دا پردہ اتر گیا اس نام سے کہ کوئی نہیں جی بھتیجہ ہے جی، بھائی دا پتر ہے جی۔ ساڑھے بھتیجے آکے ساریاں چھٹیاں گزارن، بچیاں دا کوئی پردہ نہیں، گرمیاں دی چھٹیاں بھی چاچو وال تے سردیاں دی چھٹیاں بھی چاچو وال تے بھانجے بھی آن تے بھتیجے بھی آن، کوئی پردے دا ماحول نہیں۔ یہ کہتا ہے کہ میں جناب علی مصطفیٰ سے محبت کرتا ہوں، اور جی کوئی گال نہیں جی، قدن ہے جی، رسول اللہ فرما رہے نام محرم ہے، غیر محرم ہے، اس کو پردہ کرو۔ ازیاں نے کوئی نہیں مولوی جی قدن ہے، کوئی نہیں جی اپنا ہی منڈا ہے، رسول اللہ نو نہیں سی پتا کہ اپنا ہی منڈا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں موت ہے، اس کو پردہ کرو۔ الحموہ دا معنی پڑھئے، لغت کھولیے، دیور بھی الحموہ اندر ہے، الحمو الموت حدیث ہے، علماء نے معنی کر دیا، لیکن الحموہ نہ پڑھئے، جا کے تفسیر نہ پڑھئے۔ دیور بھی الحموہ اندر ہے، جیٹھ بھی الحموہ اندر ہے، پھوپھو دا بیٹا ہے، مامو دا بیٹا ہے، تائے دا بیٹا ہے، چاچے دا بیٹا ہے، خالہ دا بیٹا ہے، یہ سارے الحموہ کے اندر ہے۔ شریعت کہہ رہی ہے سارے دے سارے کزن غیر محرم نے اور بچی واسطے موت ہے۔ ازیہ نے اپنا ہی ہے،
جنہیں اپنی جوان بچیاں دا پردہ اتروا دیتا بھانجیاں بتیجیاں تو لو جی ہن ویکھو جی میری ہن بچی پردہ کرے بہن دے پتر تو میری بہن آکھنا میرا منڈا تسی گندا سمجھے ہے جی بہن دا منہ ماردا جی مینوں بھی پتہ مولوی جی واقعتاً جے بچہ جڑی بچی ہے نا وہ پردہ نہ کرے اپنے کزن تو تے مینوں پتہ ہے جی گناہ ہوندا جی مینوں پتہ ہے بندہ کچھ نہیں تا بس دیوس تے بن جاندا بغیرت تے بن جاندا ہن مولوی جی بہن اعتراض کرے گی تے کوئی نہیں میں تھوڑا بہت بغیرت بن گیا کیڑا حرج ہے ویکھو جی ہن میں اپنی بچیاں نوں بھائی دے پتر کو پردہ کراواں تے بھائی آکھنا میرے منڈے کوئی لفنگے نے ہم نے آڑ بنا لیا بھائیوں کو اور رسول اللہ کی شریعت کی مخالفت کر دی اور پھر نعرہ لگاتے ہیں ہم بڑے محب ہیں بڑے غلام ہیں عاشق رسول ہیں بھائی کہاں کا عاشق ہے تو رسول اللہ کی بات کو چھوڑ کے بھائی اور بہن کو لے کے بیٹھ گیا اور تو کہتا ہے میں محب رسول ہوں فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم فرمایا اگر تہاڈے دل اندر تہاڈی بیوی دی محبت زیادہ وے یار داڑھی رکھ لے مولوی جی میری بیوی آندی ہے یا داڑھی رکھ یا مینوں رکھ پھر تو انہوں پتا جی مسا شادی ہوئی ہے تو مسا بیوی لبی ہے جی ہون پھر او دی نام مننا تے مولوی جی اے بھی تے زیادتی ہے نا جی میری بیوی آندھی ہے جی داڑھی تینوں سونی نہیں لگ دی میں کہا رسول اللہ تو ود کے حسین چہرہ کائنات کسی دا ہے وے ہے جی نہیں تو میں کہا ساری کائنات تو حسین چہرہ مصطفیٰ دا ہے اس چہرے تے داڑھی موجود ہے جب پیغمبر دا چہرہ داڑھی نال حسین ہے تے تیرا چہرہ داڑھی نال حسین کیوں نہیں سنیے وازواجکم اس اندر پڑھنا ہے کہتے جناب علی خامد تے بیوی آپس اندر محبت اندر آکے اللہ اور رسول دی مخالفت کر رہی کہتے خامد بیوی دی محبت اندر مخالفت کر رہے تھے کہتے بیوی خامد دی محبت مخالفت کر رہی کئی دفعہ بچیاں نو شادی شدہ کہتے کوئی عزیزاں رشتہ داراں کہو نا جی پردہ کریا کر پتر بہن پردہ کریا کر جی میں تے پردہ نہیں کرا میرا خامد نہیں کرن دینا میری ساس آندھی ہے پورا پورا جنیا تو پردہ پہ ہی کرنی ہے میں کنی عمر ہے پورا پورا جنیا دی اے جی ایک دی 18 سال ایک دی 25 سال ایک دی 30 سال میں کہا ہاں جی اپنی ساس نو 10 سے فیڈر پین دین بات تلخ ضرور ہوگی معذرت کر لوں گا تم سے لیکن اس لیے یہ سختی کی بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہمارے ایمان کو یہ سختی چپ جائے اور ہمارا ایمان جاگ جائے جڑا خامد بیوی نو روک دے بھائیاں تو پردہ نہ کرو گنہگار ہے وہ نعرہ نہ لگائے میں رسول اللہ دا محبت کرنے والا ازی خود بزرگوں سسر ہے تو انہیں پردے اتروائے نے ساس سے انہیں آپ اتروائے نے جے کو بچی با پردہ آئی جائے نو بڑھ کے گھر اندر تے پہلے دنی انہوں سبق پڑھانے ہیں جڑیاں پہلے اسی لے آندیاں نے نا ویاہ کے ساڑیاں بہو نے اے بھی کونی پردہ کر دیا ٹھیک ہے تو سارے اسی آپس ایک ہی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ساڑی جوائنٹ فیملی ہے تو میں آپ جی تو فساس آپ آن دیئے جدو میں بھی کیا ہی سانا تو میں بھی بڑا پردہ کر دی سا میں بھی ہون کو نہیں کر دی نہ آکھے اسی نہیں کرنا تو میں نہیں کر دی تو پتر میں بھی کو نہیں کر دی تو جڑیاں تیریاں درانیاں جٹھانیاں نے یہ بھی کو نہیں کر دیا تو اللہ دی رحمت نال تم ہی لا دے اگے سارے بغیرت نے تو نال تم ہی شامل ہو سارا ٹبر ہی اسی بغیرت ہونا ہے یہ خاتون کہتی ہے میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتی ہوں میری ماں میری بہنوں بہووں کو پابند کرو کہ بیٹا پردہ کرو یہ میرے بیٹے ہیں تمہارے دیور جیٹھ ہیں اللہ اور اس کے رسول نے پردے کا حکم دیا تم پردہ کرو ہمیں سب کی ناراضگی قبول ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی قبول نہیں ہے آخری حدیث سنی اور بات ختم میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابیہ سیدہ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا انس بن مالک دی والدہ محترمہ نے سیدنا انس دے باپ نے وفات پئی سلیم بیوہ ہو گئیاں نے انس بن مالک نو نبی علیہ السلام دی خدمت واسطے وقف کر دیتا ہوئے سیدہ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پیغام نکاح بھیجیا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے اجے مسلمان نہیں سن کلمہ نہیں سی پڑھیا پیغام نکاح سلیم نو سلیم رضی اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت نوجوان عورت ہے قد کاٹ بھی اچھا ہوئے جدو پیغام نکایا سیدہ سلیم دے علم اندر سی ابو طلحہ انصاری کھاندے پیندے خاندان دا فرد ہے مال و دولت بھی موجود ہے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی فرمایا ابو طلحہ میں پیغمبر دی صحابیہ میں مومنہ تو مسلمان کوئی نہیں میں تیرنا نکاح نہیں کرانی اسی نکاح کر رہے ہیں کس بنیاد تے وہ جی بچی دا رشتہ الحمدللہ ہو گیا میں کہا بچہ کی کردہ ہے جی وہ ماشاءاللہ گرین ہولڈر ہے گرین کارڈ ہوتا کوئی ہے جی کوئی آندہ جی وہ پیپر بان گئے نا جرمن دے میں کہا اچھا داڑھی رکھی ہے نہیں جی داڑھی دوڑی تو کوئی نہیں میں کہا نماز پڑھتا ہے جی کوئی نہیں پڑھتا پڑھتا کوئی نہیں ہے کوئی نہیں پڑھن لگ پائے گا جی میں کہا پھر بچی تیری نمازی ہے با پردہ ہے تو دا رشتہ کیوں کر ہے وہ چلو جی کوئی نہیں پڑھتا تو نہ صحیح میں کہا دا مسلک کی ہے وہ جی پتہ نہیں مسلک کیڑا ہے میں کہا پوچھا کچھ نہیں وہ جی میں قرآن شریف پڑھے ہے وہ جی ماشاءاللہ ایم اے پاس ہے میں کہا قرآن آندہ ہی کوئی نہیں جی وہ پتہ نہیں آندہ کہ نہیں ایم اے پاس ہے وہ دے پیپر سارے کلیئر نے بازی وہ بچی سکھی رہے گی جی جرمن ٹور جائے گی جی ہمارا یہ معیار ہے وہ جی ماشاءاللہ انہاں دی بڑے پیارے مکان نے جی بڑی کوٹھی پائی ہے جی انہاں وہ آندے سی 10 توڑے حق مہر بچی نو سونا دیسا اس بنیاد پہ ہمارے رشتے اور ہم کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں ہم اہل سنت ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مومن ہیں اور بھائی اپنے اسلام کی فکر کیجئے اہل حدیث اہل سنت تو بہت بڑی بات ہے میں اور آپ اپنی فکر کریں ہمارے اندر ایمان اسلام موجود ہے یا نہیں یہ سلیم ہے صحابیہ رسول ہے اے ابو طلحہ تو مسلمان نہیں ہے میں اسلام قبول کر چکی پیغمبر دی صحابیہ میں نکاح نہیں کرانگی ابو طلحہ انصاری دا پیغام آیا سلیم مرنا نکاح کر لے اتنا زیادہ سونا میں تنہوں حق مارچ دیاں گا فرمایا سونا نہیں چاہیے دا ایمان چاہیے دا سونا اپنے پاس رکھ لو ابو طلحہ اسلام قبول کر لو میں سلیم توڑے نہ نکاح کر لوں پھر سیدنا ابو طلحہ انصاری نے اسلام قبول کیا سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابو طلحہ تیرا اسلام قبول کرنا میرا حق مہر ٹھہریا سونا حق مہر نہیں اسلام دی قبولیت حق مہر ٹھہریا سلیم دا ابو طلحہ انصاری نہ نکاح ہوا یہ ہے محبت یہ ہے ایمان اس معیار تے آئیے اے اہل حدیث و بزرگوں نوجوانوں میری ماں بہنوں میں اور تساسی اپنے گریبان اندر جھانکنا ہے سوچنا ہے 4 چیزاں توڑے سامنے بیان کیتیاں نے ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم فرمایا اگر توڑے دل اندر توڑے والدین اندروں کسی دی یا اولاد اندروں یا بہن بھائی اندروں یا پھر توڑی بیوی اندروں کسی بیوی دی یا ایک بیوی ہے تو اس دی فرمایا اگر محبت اللہ اور اس رسول نالو زیادہ احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ اور جہاد فی سبیل اللہ تو زیادہ ہے فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری واللہ لا یہدی القوم الفاسقین فرمایا پھر رب دے عذاب دا انتظار کرو آج نہیں تو کل رب دی پکڑا کے رہے گی اگر چاندے ہو اللہ دی پکڑ تو بچنا پھر والدین دا محبت کیجئے ادب کیجئے ماں باپ دا بڑا شان ہے خدمت کیجئے لیکن ایک طرف ماں باپ دی بات آ جائے دوسری طرف شریعت دی بات آئے اللہ اور اس رسول دی بات آئے والدین کو معذرت کر سکنے ہیں لیکن اللہ اور اس رسول دی مخالفت کرنی ماں باپ دے کہنتے داڑھی مڑوانی کیڑا جوان ہے جڑا آج وعدہ کردہ کہ داڑھی مڑواندہ کہ میں انشاءاللہ آج تو بعد نہ مڑواما گا نہ کٹواما گا انشاءاللہ نبی پاک نے فرمایا جن نے میری سنت نہ محبت کی تھی انہیں مرنا محبت کی تھی جن نے مرنا محبت کی تھی فرمایا قیامت نو جنت اندر میرے نال ہوئے گا اللہ اس نو جنت اندر مصطفیٰ دا ساتھ نصیب کرے گا 10 سال ہو گئے نے داڑھی کٹواندے مڑواندے آج رجے نہیں جے 20 سال ہو گئے نے 30 سال ہو گئے نے چھوڑ دو اس گناہ نو پیغمبر دے سامنے
وہ بندے آئے سن ملاقات لی، انہوں نے چہرے تے داڑھی نہیں سی، محبوب نے ویکھنا پسند نہیں کیا، ایمان مضبوط کی دیئے، اولاد دے کہن تے گناہ نہیں کرنا، بیٹے نو کہہ دو بیٹا اگر تو بینڈ باجا لے آنا ہے، ڈھول ڈمکا کرنا ہے، مہندی نکالنی ہے، یہ سارے کنجر بلانے نے، پھر میں تیری شادی اندر پتر شرکت کوئی نہیں کرنی، یہ ایمان ثابت کی دیئے۔ وَإِخْوَانُكُمْ، بھائیوں کو کہہ دو، بہنوں کو کہہ دو، آؤ ہمارے گھر میں، آپ کا اپنا گھر ہے اور اپنی بچیوں کو پابند کرو، بھائی بہن کو کہہ دو ہماری بچیاں آپ کے بچوں سے پردہ کریں گی، اور کزنوں کو بیٹھک کی حد تک محدود کر دو، آئیں چھٹیاں گزارنی بیٹھک میں رہیں۔ ہاں میری بات سن لو، جو کزن آتے ہیں چھٹیاں گزارنے، رکھو انہوں نے بیٹھک، جے اگلی چھٹیاں آ گئے تو میرا نام بٹا دو، اگلی چھٹیاں نہیں آندے، یہ چھٹیاں گزارنے نہیں آتے، یہ ہماری عزتیں برباد ہوتی نظر آتی۔ جاؤ اخبارات پڑھو، سوسائٹی معاشرے کو پڑھو، دیکھو کیا کزن عزتیں برباد نہیں کر گئے؟ کب سمجھیں گے، کب غیرت حیا کو سنبھالیں گے؟ وَأَزْوَاجُكُمْ، بیوی سے محبت ہے، اس کے حقوق کو پورا کرو، اس کے جائز ضروریات کو پورا کرو، لیکن جتھے اللہ اور اس کے رسول دی مخالفت دی بات کے اتھے معذرت کر لو۔ ہمارے لیے ایمان اور محبت کا مرکز اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے، اور بچے اندر رشتے کر دے وقت بالخصوص اے جرمن تے پیرس تے اینا چکرانچ نہ پہنا، ایمان دیکھنا، کوٹھی بنگلہ نہ دیکھنا، کلی بھی ہوئے گی، ایماندار ہوئے گا، تیری بیٹی نو سخی رکھے گا، حلال کمائے گا، بے شک کچے مکان اندر ہوئے تیری بیٹی نو سخی رکھے گا، حلال کھلائے گا، تیری بیٹی دی دنیا بھی سمرے گی، آخرت بھی سمرے گی۔ اور اگر سونے اور یورپ اور کوٹھی اور بنگلہ کار دے چکر اندر پڑ گئے، کہیں ایسا نہ ہو دنیا تو مل جائے اور باقی دین بگڑ جائے، پھر آخرت تباہ ہو جائے گی۔ اللہ کو دعا اللہ میری اور تمہاری اصلاح فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔